السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ وقال عز وجل في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ محترم قابل قدر صدر اجلاس استاد محترم اور دیگر علماء کرام، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، عمائدین شہر، مہمانان اعظام اور دیگر حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، مختصر وقت میں ایک بڑے موضوع کی وضاحت کا مجھے مکلف کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں، اہم ہیں، وہ باتیں اللہ سنائیں اور اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں، اور جن باتوں پر عمل کرنا لازمی ہے، ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائیں، اور عمل کے ساتھ ساتھ یہ اچھی باتیں، یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ موضوع جیسے آپ نے سنا، تعلیم نسواں کی اہمیت و ضرورت۔ شروع میں جو آیتیں میں نے پڑھی اور ایک حدیث، تعلیم کی اہمیت کیا ہے سب کو معلوم، امت مسلمہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا پہلا درس جو غار حرا سے شروع ہوا تعلیم کے سلسلے میں، پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں بارہا ہم سنتے ہیں، سب کو یاد بھی ہیں، یہ ہمارا پہلا درس ہے، لیکن اس درس کو ہم نے آج بھلا دیا۔ یہ افسوس کی بات، بڑے افسوس کی بات ہے کہ پہلا درس ہمیں یاد نہیں۔ تعلیم میں ہمارے اسلاف سب سے آگے تھے۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں، فنون ہیں، اس کے ماہرین مسلمان، بابا قوم مسلمان۔ جہاں مردوں نے تعلیم حاصل کی، اپنا تزکیہ کیا، اپنی تربیت پر زور دیا، ہر دور میں، ہر زمانے میں، اور آج بھی الحمدللہ تعلیم پر، نالج، ایجوکیشن کے نام پر خواتین سے گزارش ہے کہ خاموشی کا مظاہرہ کریں، مسجد ہے، مسجد کا احترام کریں۔ اور موضوع جو ہے آپ سے ہی متعلق ہے، آپ سے خطاب ہے۔ خاموشی کا مظاہرہ کریں، ہماری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ تعلیم کی اہمیت آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ ہمارے گھر کی حالت کیا ہے، خاندان کی، سوسائٹی کی، اور ہمارے ملک کی، پورے عالم اسلام کی، بارہا ہم سن رہے، دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے۔ اور ضرورت اس بات کی، اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے عمل کریں، میں اور آپ اللہ کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود برحق کو پہچانیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جہاں تعارف کرایا اور اس پر ابھارا، تو اللہ نے علم کا ہی
صیغہ اللہ نے استعمال کیا فعلم، کہ خطاب سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی ہیں، بوڑھوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہیں، چاہے علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو، علم کی کوئی تفریق نہیں ہے اسلام میں۔ ہر وہ علم جو مفید ہو، نافع ہو، جس علم کو حاصل کر کے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، وہ علم ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف نے تمام علوم حاصل کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بتائی؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ لیکن کمال دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی، آپ کا تزکیہ فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہترین تربیت اللہ تعالیٰ نے دی، جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہ علم دیا کہ آج دنیا والوں کے پاس آپ سے پہلے اور آپ کے بعد قیامت تک اللہ کو پہچاننے والا، علم حاصل کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا کوئی آ نہیں سکتا، نہ آیا نہ آئے گا۔ اس دور میں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی مسجد تھی صحیح، نہ کوئی یونیورسٹی تھی۔ مکی دور میں جہالت کے ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال، آپ کی زندگی کے 40 ورق کیسے تھے؟ اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کیسے سنوارا، کیسے نکھارا، اللہ سے کیسے جوڑا آپ نے۔ پھر اس کے بعد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی، بحیثیت شوہر ہو، بحیثیت رسول ہوں۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت، بیوی ملی تو خدیجہ جیسے بے مثال، اور بیٹیاں ملی اس میں سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی تربیت کس نے کی، کس طریقے سے کی؟ ہم سب جانتے ہیں۔ اس ماحول میں، مکے کے ماحول میں، آج تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ماحول ایک حد تک بہتر ہے، سب جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا ہے بندوں میں نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ وہ صحابہ کے لیے آزمائشیں تھی، مال کی کمی تھی، اسباب وسائل کی کمی تھی، لیکن وہ کمال حاصل کیا اونٹوں کو چرانے والوں نے۔ اللہ اکبر! جب انہوں نے اس تعلیم کو سمجھا، اس کی اہمیت کو سمجھا، توحید کی گواہی دی، جو اصل گواہی ہے، اصل تعلیم ہے، توحید کا درس، وہ صداقت و امانت کا درس، یہی اصل درس ہے۔ یہ درس مجھے اور آپ کو مل جائے، ہمارے ماؤں بہنوں کو مل جائے، ہماری بیٹیوں کو مل جائے۔ تملک العرب والعجم، خوشخبری دیکھیے، پہلے ہی دعوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی، عرب نہیں عجم کے بھی مالک بن جاؤ۔ صحابہ نے عمل کیا، عرب کے بدو چرواہے کہاں تک پہنچے، اللہ اکبر! آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا۔ فارس اور روم، قیصر و کسریٰ کی طاقت، سپر پاور طاقتوں کو زیر کر دیا۔ یہی تعلیم جس کی ہم بات کرتے ہیں، جو سناتے ہیں، جو بارہ سن رہے ہیں، لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں، کیونکہ ہم نے توحید کی گواہی صحیح نہیں دی۔ میں نے اور آپ اس اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اگر ہم سمجھتے تو میری اور آپ کی زندگی بھی بدلنا چاہیے۔ آج دنیا کے مختلف کونوں سے، آج بھی جس طرح بلال حبشی آئے مکہ مکرمہ، صہیب رومی آئے روم سے، سلمان فارسی، بڑی قربانیاں دے کر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فارس کے بارے میں کیا کہا؟ اگر سوریا تک بھی یہ ایمان ہوتا، یہ دولت ہوتی، یہ تعلیم، یہ قوم، ان کی نسلیں وہاں تک بھی پہنچتی۔ اللہ اکبر! آج بھی مختلف دنیا کے کونے کونوں سے طلباء، طالبات مکہ حرمین شریفین میں جا کر، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کر علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر، ان مسلم ماؤں بہنوں پر، بیٹیوں پر، بیویوں پر اور مردوں پر بھی،
کہ ہم نے دین کو مؤخر کر دیا، ہم نے دنیا کو مقدم کر دیا۔ اللہ کی معرفت ہی، اللہ کی ذات، اللہ کی توحید کو آج جہاں ہم زندہ ہیں، جہاں جی رہے ہیں، 100 کروڑ سے زیادہ آبادی کہاں جھک رہی ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے؟ سب افسوس کی بات۔ صرف ہم جو ترقی کی بات کر رہے ہیں، تعلیم کی، صرف ظاہری ہے، باطنی تعلیم کی ضرورت ہے، تزکیہ، ایسے علم کی ضرورت ہے جس سے تزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے بتائی، وہ تزکیہ فرماتے ہیں۔ یتلو علیہم آیات، یہ صرف آیتیں پڑھنا نہیں، صرف قرآن و حدیث کو، ان نصوص کو یاد کرنا نہیں ہے، یہ موبائل فون بھی اس میں بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں آسانی سے، اس کا اثر ہونا چاہیے ذہن و دماغ پر، ہماری زبان کیسی ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارا کردار کیسا ہو، رب کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے ہم کھڑے اپنے گھر میں، رب کے دربار میں، یہ تصور ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ تو تصور نہیں آتا ہمیں۔ کم سے کم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، ازل سے ہے ذات، ابد تک ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ تو دور کی بات، نیند تو دور کی بات، اونگ تک نہیں آتی، ہمیشہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، لیکن ہماری حالت کیسی بتائیے؟ ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کا احترام نہیں معلوم، یہاں بیٹھ کر ہم کاروبار کا سوچتے ہیں، اللہ کے دربار، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے خشوع و خضوع کا معاملہ کیا ہے بتائیے؟ مرد حضرات تو جماعت سے پڑھتے ہیں، عورتیں گھر میں افضل ہیں، لیکن ان کی نمازوں کی، ہماری نمازوں کی حالت، ایک سے ایک امام، ایک سے ایک قاری۔ اب رمضان آ رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، قدر کی توفیق عطا فرمائے، ایک سے ایک آواز کا انتخاب، لیکن ہم رمضان پہ رمضان آ رہے ہیں، پورا قرآن پہ قرآن دور چل رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن کیا اثر ہے میرے اور آپ کی زندگی پر بتائیے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے اندر، تنہائی کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں ہم لوگ، ماں باپ کا خیال نہیں، ماں باپ کا احترام نہیں معلوم، انسان ہے، ہم انسان بنائے اللہ تعالیٰ نے، انسانیت ختم ہو رہی ہے۔ اگلا خطاب آپ سنیں گے، شوہر بیوی کے کیا زندگی ہے، اللہ نے کیا بتایا، اس زندگی کو ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں، دیگر جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، ہر کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، امہات المومنین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں بہنوں کو تعلیم دی، صحابیات، تابعات، پھر ہر زمانے میں، ہر دور میں ہم بڑے بڑے نام سنتے ہیں، آج کے اس دور میں بھی الحمدللہ ایسی مائیں ہیں بے مثال، اور ایسی بہنیں، بیٹیاں، بیویاں ہیں الحمدللہ، لیکن کم ہیں، پرسنٹیج بہت کم، ضرورت اس بات کی، باتیں بہت زیادہ ہیں، جیسے میں نے کہا بڑا موضوع ہے، اسی تمہید میں وقت ختم ہو جائے، لیکن میں کوشش کروں گا جو وقت باقی ہے میرا، کچھ اہم باتیں اور باتیں بارہ ہم سنتے ہیں بڑے بڑے علماء سے، سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، گھروں میں بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر تک پہنچا رہے ہیں، وہ وعدہ بھی اللہ پورا کر رہے ہیں، ہر کچے پکے گھر میں جو ہے اسلام داخل ہو جائے گا، آج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے، بڑی بڑی باتیں آپ جانتے ہیں، بارہ ہم سنتے ہیں، اس موضوع پر تو سب سے زیادہ ہم سنتے ہیں، تعلیم، سب پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، جو آج آئے ہیں اس پروگرام میں بھی سب علم سے محبت رکھنے والے، دین سے محبت رکھنے والے، مسجد سے جن کا لگاؤ، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں، اسلام نہیں روکتا کہ ہم دینی دنیاوی علوم حاصل کریں، ڈگریاں حاصل کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، فلاں بنے، آج ضرورت ہے، ضرورت ہے آج قوم کو، لیڈی ڈاکٹر کی بھی سخت ضرورت ہے ہمارے ہندوستان، ماؤں بہنوں کے علاج کے لیے، ہماری بیٹیوں کے علاج کے لیے،
اچھے جو ہے ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھانے والے نہیں ملتے آج، افسوس کی بات۔ قرآن رب کا کلام، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں، بڑی بڑی کتابیں یاد ہیں ہماری ماؤں بہنوں کو، لیکن افسوس رب کا مختصر کلام جو صرف 600 صفحات پر مشتمل ہے، اس قرآن کو یاد کرنے کا جو ہے توفیق نہیں۔ افسوس کی بات، ہزاروں صفحات پڑھ کے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، انسانیت کا ختم، شوہر کی قدر نہیں معلوم، شوہر کی ناشکری، پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے جی، صرف کھانے پینے میں، کپڑوں میں، صرف حساب لگا کے دیکھیے کتنے لاکھ روپے ہم نے خرچ کیے، کتنے لاکھ گھر بنانے میں، کھانے پینے میں، شادیوں میں پانی کی طرح پیسے بہا رہے ہیں، پانی کی طرح، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ بعض علماء بھی ذمہ دار ہیں، بعض جمعیت و جماعت کے سب ذمہ دار ہیں، ہمارا حکام بھی ذمہ دار ہیں آج کے۔ پیارے نبی نے ڈرایا، پیارے نبی نے جہاں خوشخبری سنائی اطاعت پر، فرما برداری پر، جنت کی خوشخبری، قبر کی نعمتوں کی خوشخبری، دنیا میں خوشگوار زندگی کی رب نے بھی گواہی دی، رب نے خوشخبریاں سنائی، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ آج افسوس ہے اللہ کے نبی جیسا خوشخبری سنانے والا بھی آج زندہ نہیں، آج ڈرانے والا بھی زندہ نہیں۔ وہ بشیر و نذیر کی ضرورت ہے آج۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، آج ایسا ماحول کبار علماء نے کہا، کہہ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، صرف ہماری حیثیت سنانے والوں کی طرح اور سننے والوں کی صرف سننے کی حیثیت، نہ عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں۔ کب آئے گا جذبہ؟ اب کوئی نبی رسول آنے والے نہیں، زندگی بہتر سے بہتر ہونے والی نہیں، ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، ہم موت کے قریب بڑھ رہے ہیں، قبر کے قریب بڑھ رہے ہیں، آخرت کے قریب۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کی عمریں ہو چکی ہیں؟ آج اکثر نوجوان دنیا سے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں، ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر پوچھا جائے ہم تیار ہیں؟ موت، گھبرا جاتے ہیں۔ موت اللہ سے ملاقات کا دن، اپنے حقیقی ٹھکانے کو دیکھنے کا دن، جنتی لباس پہننے کا دن۔ ہم ڈر رہے ہیں موت سے، موت تو آنی ہے، لیکن یہ تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور یہ تمام مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تعلیم سے، تعلیم۔ وقل رب زدنی علما، پیارے نبی کو اللہ نے حکم دیا، مال کے لیے نہیں کہا اللہ نے مال مانگو، اللہ دے رہے ہیں، مال سب کو دے رہے ہیں، کافروں کو ہم سے زیادہ دیے، نصارہ کو، یہودیوں کو ہم سے زیادہ اللہ نے اسباب اس دور میں بھی دیے، اس دور میں بھی ان کے پاس ہے۔ اصل جو چیز ہمیں چاہیے تعلیم، وہ تعلیم جو رب سے جوڑے، وہ تعلیم جو اللہ کے نبی سے جوڑے، وہ تعلیم جو ہمیں دین سے جوڑے۔ اللہ کی محبت، اپنوں کی محبت، اپنوں سے ہمیں نفرت، اپنوں سے شکایت، غیر تو غیر ہے، ہمیں اپنوں سے شکایت ہے، نعوذ باللہ، یہ ناشکری ہے، ناشکری۔ ہم نے کیا کیا ہمیں دیکھنا ہے، صرف اللہ نے دی، اللہ سے ناشکری۔ اللہ تو دے رہے ہیں، رب ذوالجلال۔ ماں باپ نے بھی بڑی خدمت کی ہماری، جس کا حق ادا نہیں کر سکتے میں اور آپ، دیگر بڑوں نے، ہر ایک نے جو بھی کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا بہترین بدلہ اللہ ہی دینے والے، ہم نہیں چکا سکتے اس کا بدلہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، سمجھیں، اللہ کو سمجھیں۔ جو بندہ اللہ کو سمجھ جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق دیتے۔ تو اللہ والے بنے، اللہ کے بنے، اللہ سے توفیق مانگے، روئیں، گڑ گڑائیں۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے رویا ہے، اللہ اکبر، پوری امت کے لیے رونے والے نبی۔ ہم سو رہے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں؟ یہود و نصارہ سے، کفار و مشرکین سے۔ صحابہ کب بنے؟ امہات المومنین کب بنی؟ کیسے بنی؟ پیارے نبی کی صحبت میں رہ کر، کتاب و سنت کی تعلیم پڑھ کر۔ آج حرمین شریفین
اس مقام پر رہنے والے بھی امریکہ فلاں جگہ جا کر ملحد بن رہے ہیں۔ شیخ بن باز نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجیں، مکہ مدینے میں پیدا ہونے والے بچے بگڑ رہے ہیں۔ کیا ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری شکل و صورت کیا ہے، ہمارا لباس کیا ہے، کلچر کیا ہے، گھر کا ماحول کیا ہے، ہمارے بیڈ روم تک لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صادق آ رہی ہے۔ نہیں ہے تو پیارے نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں نہیں، قرآن و سنت کی تعلیم ہے، عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم یہودی بن جائیں گے، بعد ہمارا شمار یہودیوں میں ہوگا، اگر جہالت میں رہے نصارہ میں شمار ہو۔ دونوں سے بچنے کے لیے اللہ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دعا کیوں سکھائی؟ اللہ کا فضل ہے، ہر رکعت میں پڑھنا رکن قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر، زندگی کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ میں اور آپ سمجھ لیں، زندگی سمجھ، پورا قرآن سمجھ میں آئے گا۔ سورہ فاتحہ کو ہم نے نہیں سمجھا، جبکہ ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ پڑھنا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کا طریقہ پسند نہیں۔ ہماری عبادتیں جب توحید نہیں پتہ، تعلیم نہیں معلوم، تربیت نہیں معلوم، صرف تعلیم ہے، تربیت کہاں ہے؟ بڑے بڑے اداروں میں علماء ہیں، معلمات کہاں ہیں جو پڑھ کے آئی ہیں گھر میں صرف برتن دھونے میں، کچرا جھاڑنے میں؟ اسی لیے پڑھایا گیا۔ پیسہ رکھ کر بھی ہم کیا خدمت، جان دینے کے لیے تیار ہے؟ پہلے مال خرچ کیجیے، تعلیم کے لیے خرچ کیجیے، تعلیم کے لیے، دنیا نہیں، آخرت کو سنوارنے کی تعلیم، انسان کو انسان بنانے والی تعلیم۔ میرا وقت ختم ہو گیا، اشاروں میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، سب سمجھدار ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، تجربے کار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھائے، عمل کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، وہ تعلیم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے، وہ پڑھانے سکھانے کی اللہ توفیق دے، جو اللہ سے جوڑے، دین سے جوڑیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں منہج صحابہ کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، ہر قسم کی فتنوں سے اللہ بچائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔